کے سب احترام معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والأرضین الصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المجید المعید المطیع الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا از بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ غوث اعظم محمد بھی سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ کی ما مدد قادری یا نارے یا غوث اعظم میں ظلم تنگ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں ظلم بگرداب بلا استاد کشتی بحق خواجہ عثمان و ہارون ضعیفان شکست رات و پستی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ سربراہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوگ ماں، اے شہ سملان غوث و عالم و پیر خدا، صاحب فضل و عطا سر چشمہ جود و سخا، تیرے در پر تیرا من کا دست بستہ ہے کھڑا، لاج رکھ لے میرے شاہ میرے خالی ہاتھ کا۔ نام علیم مظہر العجائب تجدہ اول اللغات النوائب، کل حرب و غم سینجلی بنبوتک یا رسول اللہ، بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ وأحسن منك لم تلد العين وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ بعد توحید کے مقبول شمع رسالت کے پروان غوث اعظم کے دیوانوں اولیاء امت کے جانثاروں، قرآن کریم کے فداکاروں، شہداء ملت کے طلبگاروں، اس آقا نامدار مدنی کے تاجدار امت خضراء میں آرام فرمانے والے آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین علی سے بے کساں چارقی سعادت مندہ، ہم غریبوں کے مقدسات سید ابرار اخیار رحمت للعالمین شفیع المذنبین علی سے غریبین مراد مشتاقین، شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین والفقراء والغرباء والیتامى والمساکین کی بارگاہ میں نہایت ہی ادب و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیں اور پڑھیے بآواز بلند درود پاک اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ شہدائے کربلا کی محبت میں میرے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا لم یات نظیرک فی نظر، لم یات نظیرک فی نظر، مثل تو نشد پیدا جانا،
جگ آج کو تاج تورے سر سو، جگ آج کو تاج تورے سر سو، ہے تجھ کو شرح مسرا جانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد أنا في أتشوم سخاك أتم، أنا في أتشوم سخاك أتم، اے سور پاک ہے ابر کرم، برسل ہارے رم جم رم جم، برسل ہارے رم جم رم جم، تو بھول کر بگڑا جانا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج جسے ہم اور آپ عاشورہ کہتے ہیں، یہ عاشورہ کی رات ہے، اسے یوم عاشور بولتے ہیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا، آج کی محفل سے سمجھ میں آیا کہ کتنے حسین کی محبت میں بیٹھے تھے اور کتنے اقنے کی محبت میں بیٹھتے تھے، تو ظاہر ہو گیا ہے۔ تو جتنے یہاں ہم بیٹھے ہیں سمجھ گئے کہ ہاں حسین پاک کی محبت ہمارے دلوں میں ہے۔ کچھ نہیں ہے یہ دنیا کی رنگ رنگیریاں، اگر آخرت میں کام آئے گی نا، وہ اہل بیت اطہار کا صدقہ ہی کام آئے گا۔ ہماری زندگی ہی اہل بیت کے صدقے میں ہے، ہماری جو زندگی ہے نا یہ اہل بیت کے صدقے میں۔ دنیا اور دنیا کے پردے پر اس نگل آسمان کے شامیانے کے نیچے اس زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق آباد ہیں، ہر مخلوق کو یہ شہادت پتہ ہے، ہر مخلوق، اور اس شہادت کو ہر دھرم کے لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ہمارے دھرم کی کتابوں میں یہ ذکر نہیں ہے، یہ حسین پاک کا چرچا تو غیروں کی کتاب میں بھی ہے، لیکن ہم اپنے کو نہیں سمجھ پا رہے نا، ہم اپنے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ آقا حسین کی شہادت کا چرچا غیروں کی کتاب میں، اور یہ شہادت سے پہلے چرچے تھے، شہادت سے پہلے۔ شاعر لکھتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر سال جو ماہ محرم کا جو یہ 10 دن ہم گزارتے ہیں، یہ پورے سال کے لیے ایک درس ہے، سبق، پورے سال کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، درس ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو ہم نے
اہل بیت اطہار کی ان قربانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا، ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، لیکن ہم نے تو بس صرف رنگ رنگے لیا ہے، رنگ رنگے دیا۔ آئیں چلیں کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریت سار میں، ہم یہ نہ سوچیں کہ امام علی مقام اپنے خاندان کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جس کے دل میں ایمان کی حرارت ہوگی نا۔ اچھا ایک بات بتائیں، اس دنیا کے پردے پر ہم انسانوں کو سب سے زیادہ کنہیں محبت ہے؟ انسانوں سے کن کو محبت ہے؟ اتنی تو ماں کی ممتا بھی نہیں، باپ کی شفقت بھی نہیں، عزیز و اقربا اہل و عیال کی بھی محبت نہیں ہے، جتنا کہ رسول پاک کی آل کو اپنی نانا جان کی امت سے پیار ہے۔ جتنا پیار، جتنی محبت اور شفقت نبی اور آل نبی کو ہم سے ہے، دنیا میں کوئی ایسا محبت کرنے والا نہیں۔ آج اس دنیا کے پردے پر آپ کا بھائی کتنا بڑا عہدے پر پہنچ جائے، آپ کو بھول جائے گا۔ بھولتا ہے کہ نہیں؟ بھولتا ہے نا۔ کوئی رشتہ دار اگر غریب ہو جائے، کوئی امیر ہو جائے، وہ ہمارا رشتہ دار نہ، خوشیوں میں، شادی میں، بیاہ میں دعوت دینا بھول جاتے ہیں۔ بھولتے ہیں کہ نہیں؟ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، بلانا گوارا نہیں کرتے۔ اگر کسی کو دولت مل گئی، کوئی غریب ہو گیا، ارے ہمارا لیبل الگ ہے، ان کا لیبل الگ ہے۔ ہوتا ہے نا، باپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹے میں سے ایک غریب ہو گیا، 3 مالدار، تو باپ بھی غریب کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا کہ اس کے پاس ہے کیا، کیا لینے جاؤں۔ ہوتا ہے کہ نہیں اس دنیا میں؟ ہم اپنے نبی پر ہزاروں کروڑ ہر جان سے قربان، کروڑوں جان سے، ایک جان کو کیا، اگر 1000 بھی جان دے رہے تو نبی کے قدموں پہ قربان ہے۔ نبی جب لامکان میں پہنچے، کہاں؟ رب سے ملاقات کے لیے لامکان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، محبت میں رب ذوالجلال نے محبت سے پوچھا، اے محبوب کیا لائے ہو، تحفہ کیا ہے؟ جب ایک یار دوسرے یار سے ملتا ہے تو کچھ محبت کی باتیں ہوتی ہے، کچھ تحفہ، کچھ نذرانہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا، اے محبوب کیا لائے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں نا۔ یہ معراج کی شب اللہ اس کے رسول کا کلام ہے، گفتگو ہے۔ یہ جو نماز میں التحیات پڑھتے ہیں نا، اللہ نے پیار سے پوچھا کیا لائے ہو؟ نبی نے فرمایا التحیات، یا اللہ یہ جتنی بھی عبادت، ریاضت، تسبیح، تحلیل، بدنی عبادت، مالی عبادت، جتنی بھی ذکر و اذکار سب تیرے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے محبوب تم پر سلامتی ہو۔ تو اس وقت کہاں لامکان میں اتنا بڑا پاگل خلق دنیا میں آیا ہے جو اللہ کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے ملاقات کرے۔ کوئی ایسا سپر پاور آیا ہے؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو اس پاورفل جگہ لامکان میں ہمارے اور آپ کے نبی نے حسنین کے نانا حضرت سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کے بابا، ہم سب کے آقا
رحمت للعالمین، لامقام اپنے امتیوں کو فراموش نہیں فرمایا بلکہ یاد رکھا، کہا یا اللہ صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ صرف مجھ پر سلامتی نہیں بلکہ میرے تمام گنہگار امتی پر سلامتی ہو۔ ہائے ہائے، ہے کوئی ایسے ماں کے ممتا میں ایسی محبت ہے یا باپ کی شفقت میں ایسی محبت ہے جو لامقام قرب خدا میں، خاص خدا میں بھی امت کو نہ بھولے ہوں، اور وہاں سے اللہ اور اللہ کے محبوب مل کر امتیوں کو، اپنے بندوں کو سلامتی کا پیغام دے رہا ہے۔ اور یہ سدرۃ المنتہا پر بیٹھے جبرائیل علیہ السلام ان گفتگو کو سن رہے تھے تو سدرا سے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کتنا پیار ہے امتی سے، اور یہ پیار یہیں تک ختم نہیں ہوا، نبی پاک نے ظلم تشدد سہ کر اسلام کو پھیلایا، اور نبی کے آل نے قربانیاں دے کر اسلام کو بچایا۔ یہ بات کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، حقیقت ہے یہ کوئی فسانہ نہیں ہے، اور یہ کسی کے گھر کی بات نہیں بلکہ نبی پاک کی آل کی بات ہے۔ چلیں کربلا، امام علی مقام کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگسار میں صبح سے لے کر نماز فجر کے بعد سے لے کر دوپہر تک 71 شہیدوں کے جسموں کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کھیمے۔ کتنے؟ 71، کیونکہ 72 میرے حسین ہی تو تھے نا، 10 عورتیں تھیں ملا کے 82 لوگ ہوتے ہیں، 10 خاندان رسالت کی مستورات تھیں۔ آج کل ہم اور آپ سے 1-2 جنازہ نہیں اٹھتا ہے، کتنا دل ٹوٹتا ہے، کتنا انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کہیں ایکسیڈنٹ سے ابھی آپ کے علاقے میں ایک حادثہ ہوا، کتنا دہل گیا لوگوں کا کلیجہ، دہلا نا؟ لیکن یہاں سب خوشحال تھے، کھائے پیے تھے، اچانک لیکن انسان پورے علاقہ خوف زدہ۔ وہاں تو تنہا میرا امام 71 شہیدوں کے جسموں کو اٹھا کر، اور 71 میں سب رفیق تھے، انصار و آبان تھے، انہی 71 میں آپ سے محبت کرنے والے، آپ پر جان نچھاور کرنے والے، انہی 71 میں آپ کے بھانجے بھی تھے، آپ کے بھتیجے بھی تھے، آپ کے بھائی بھی تھے، اور آپ کے بیٹے بھی تھے۔ ہائے ہائے، کیسا امتحان ہے امام۔ آج کل باپ سے جوان بیٹے کا زخم دیکھ نہیں پاتا، اور وہاں جسم سلامت نہیں تھا، کسی کا بازو الگ ہے، کسی کا گردن الگ ہے، کسی کا پیر الگ ہے، جسم کا اعضاء الگ الگ بکھرا ہوا ہے۔ امام علی مقام کی عظمت کو ہزارہا سلام، صبر و استقامت کو کروڑہا سلام۔ امام علی مقام کے قدموں پر میرے ماں باپ کے ساتھ ہم سب قربان۔ وہ واقعہ کربلا جب سب جام شہادت پی چکے، رات کو
خیمہ بھرا ہوا تھا، خیمے میں سب تھے، علی اکبر بھی موجود تھے، امام قاسم بھی موجود تھے، حضرت عباس بھی موجود تھے، حضرت عباس کے بھائی بھی موجود تھے، حضرت قاسم ان کے 3 بھائی اور موجود تھے، سب موجود تھے۔ یہی وہ رات ہے جو امام نے مانگا تھا، ایسی جو ایک رات کی مہلت دے دو، میں دل کھول کر رب کی عبادت کروں، دل کھول کر رب کی عبادت کروں۔ ہائے ہائے میرا امام۔ آقا حسین نے سارے جسموں کو اٹھا کر خیمے میں، اور وہ صبر و رضا کے پیکر حضرت جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پائے استقلال کو بے پناہ سلام۔ کیا منظر ہے کربلا کا، کیا دل سوز واقعات ہے کربلا کا۔ آج لوگ ہم سنتے ہیں، ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے۔ اے لوگوں، یہ کربلا کا ذکر مصطفیٰ ہے، اور جو ذکر مصطفیٰ ہے وہ ذکر خدا ہے۔ اب باری آتی ہے امام عالی مقام کی۔ اب تک تو 71 جانبازوں کو، 71 شہیدوں کو آپ نے اپنے ہاتھ سے دولہا بنایا، میدان کارزار کا دولہا، جنتی دولہا بنا کر دین کے لیے صبر و استقامت کی دعائیں کر رہے تھے۔ تنہا میرا امام، تنہا۔ اب امام کو کوئی تسلی دینے والا نہیں، ایک بیمار امام سجاد جو بخار کی وجہ سے نہایت ہی کمزور، اتنا کمزور تھے کہ آپ صحیح سے کھڑے نہیں ہو پاتے، لیکن اس بیماری کے کڑاہتے ہوئے عالم تکلیف و شدت کو برداشت کرنے کے بعد ڈنڈے کے سہارے اپنے والد گرامی امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ کانپتی ہوئی ٹانگوں سے، کمزوری کی وجہ سے، سسکتی ہوئی زبان سے کہتے ہیں، ابا حضور مجھے بھی جام شہادت پینے کو دل کرتا ہے، مجھے بھی دین کے خاطر اپنی نانا جان کی دین کو بتانے کے لیے جام شہادت پینے کو دل کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام نے کہا، بیٹا میں کیسے اجازت دوں، تو نہیں جائے گا جنگ میں، تم جنگ میں نہیں جاؤ گے، تم بیمار ہو، جاؤ خیمے میں آرام کرو۔ ادھر تنہا میرا امام، نگاہوں کے سامنے 71 شہیدوں کے جسم مبارک۔ اب امام، ادھر سے آواز آتی ہے حلوے مبارز، اے حسین بھیجو۔ کون ہے جو بھیجے؟ کون ہے؟ کس کو بھیجیں؟ سب جام شہادت پی چکے ہیں۔ امام عالی مقام اپنی بہن زینب کو بلاتے ہیں، اے میری بہن زینب، اب میرے بعد اس قافلے کا سالار تم ہی ہو، اس قافلے کا سالار۔ وہ بہن کیا ہوگی جہاں اپنی زندگی کی کمائی امام کے قدموں پر نچھاور کرتی ہو، اپنے خاندان کے چشم و چراغ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھی ہو۔ سیدہ زینب کی ہمت و عظمت کو سلام۔ لوگوں، اسلام ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے، یہ کلمہ ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے، بہت درد ہے اس میں، بہت تکلیف ہے، بہت قربانیاں ہیں اس میں۔ ہائے ہائے، آج کل
بہن اور بھائی کی محبت اتنی ہوتی ہے نا کہ بھائی کو اگر چوٹ لگے تو بہن تڑپ جاتی ہے، لیکن وہ بھائی زینب اپنے بھائی کو کدھر بھیج رہی ہے؟ جہاں علی اکبر گیا تو واپس نہیں آیا۔ کہا بہن میں مقتل کی طرف جا رہا ہوں، مجھے کون سنبھالے گا؟ مجھے کون کربلا کا دولہا بنائے گا؟ میں نے تو اپنے ہاتھ سے سب کو دولہا بنایا۔ بہن زینب کہتی ہے بھائی جب ہم چھوٹے تھے آپ باہر جاتے تھے نا تو ہم آپ کے عمامہ باندھ کر لباس پہنا کر باہر بھیجتے تھے، نانا کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، مسجد نبوی میں جاتے تھے۔ آج اس ماضی کو میں دوہرا لوں، اے بھائی آؤ آج میں آخری بار دولہا بنا لوں، آنکھوں میں سرما لگا دوں۔ ہائے ہائے بہن اپنے بھائی کے سر مبارک پر وہ حضرت علی کی شہزادی، اسلام کا بڑا احسان ہے زینب، اپنے بھائی کے سر مبارک پر عمامہ باندھتی ہے، آنکھوں میں سرما لگاتی ہے اور بھاگ کر تیز قدمی کے ساتھ خیمے کے اندر جاتی ہے اور کپڑوں کے گٹری کو کھولتی ہے اور وہاں سے ایک 17 پیبند کا دوپٹہ لاتی ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا کا وہ آنچل مبارک جس میں 17 پیبند لگے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے آخر وقت میں وصیت کی تھی، اے زینب جب تم میدان کارزار میں ہوگی، جب سب جامع شہادت، اور یہ خبر فاطمہ کو بھی ہے کہ میری بیٹی زینب اپنے بھائی کے ساتھ کربلا میں ہوگی، وصیت کرتی ہے اے میری بیٹی زینب یہ میرا دوپٹہ ہے، یہ میرا آنچل ہے، جب تم اپنے بھائی کے ساتھ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں، ظالموں کے جھرمٹ میں، تیروں کے جھنکار میں، تلواروں کے جھنکار تیروں کے بارش میں، جب بے بسی کے عالم میں سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوگی، جب تیرا بھائی مقتل کی طرف دین کی بقا قرآن کی عظمت کے لیے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت اپنے بھائی کے سر پر یہ دوپٹہ رکھ دینا تاکہ اس وقت میرے نور نظر کو یہ احساس نہ ہو کہ آج میرے سر پر ماں کے آنچل کا ممتا نہیں ہے۔ گویا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سارا منظر دیکھ رہی ہے، وہ زینب وہ دوپٹہ لاتی ہے، اپنے بھائی کے سر پر وہ دوپٹہ، حضرت فاطمہ الزہرا کا 17 پیبند لگے ہوئے، آئے ہائی وہ جب دوپٹہ حضرت فاطمہ کا سر مبارک پر، امام کے سر مبارک پر رکھا گیا، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماں کی ممتا، ماں کی محبت نے سایہ کر لیا ہو۔ امام علی مقام کے دل سے دل میں یہ بات آ گئی کہ آج بھی ماں کا ممتا حسین کے ساتھ ہے، ماں کی شفقت، ماں کا پیار حسین کے ساتھ ہے۔ جب وہ کربلا کا آخری دولہا 56 سال کی عمر شریف ہے، 71 جسم کو اٹھائے، وہ بازوے حسین کو کروڑہا سلام، کروڑہا، جب میدان کارزار کی طرف جاتے ہیں، ہائے ہائے آپ کی چہیتی نور نظر لخت جگر بیٹیوں کی باپ سے پوچھو
کہ اپنی بیٹیوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا محبت، کتنا درد بیٹیوں کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت سکینہ آ جاتی ہے، ابا حضور آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کے بعد ہمارا کون خیال رکھے گا؟ ہمیں قرآن کی لوریاں صبح سنا کر سینے پہ کون سنائے گا؟ ابا حضور میں جانتی ہوں آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں بھائی قاسم گئے واپس نہیں آئے، جہاں بھائی علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، جہاں چچا عباس علمبردار گئے واپس نہیں آئے، جہاں بھائی علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، خاندان رسالت کے قسم چراغ گئے واپس نہیں آئے۔ ابا حضور آپ کے بعد ہمارا خیال کون رکھے گا؟ میں کس کے سینے پر سر رکھ کر سوؤں گی؟ اللہ اکبر۔ جب یہ سکینہ کی دل خیز، دل سوز فریاد کو سنی، میرے امام نے تسلی دی، بیٹی صبر سے کام، آج کے بعد اپنی پھوپھی زینب کے گود میں سونا۔ اللہ اکبر۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گیا ہو۔ امام عالی مقام کربلا کی طرف، آخری دولہ کربلا بن کر، جنتی دولہ بن کر دین کی تحفظ اور حفاظت کے لیے میدان کارزار میں، اس چٹیل میدان میں جہاں دھوپ کا کوئی سایہ نہیں ہے، وہ چلچلاتی ہوئی دھوپ، 3 دن کے پیاسے امام عالی مقام نے یزیدیوں کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اے یزیدیوں اب بھی وقت ہے، مجھے پہچان دو۔ کیا میں حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا فاتح خیبر علی کا بیٹا نہیں؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا نواسا نہیں؟ اب بھی وقت ہے، تم نے اگر اتنوں کو شہید کر دیا، اب بھی حق کی طرف آ جاؤ گے تو میں اپنی نانا جان کی بارگاہ میں سفارش کر کے بخشوا دوں گا۔ اب بھی وقت ہے۔ لیکن جن کے آنکھوں پر، کانوں پر، دل پر اللہ نے مہر کر دیا ہو، اسے کیا سمجھ آئے گا؟ یزیدیوں کی طرف سے آواز آئی، یہ خطبے کا ٹائم نہیں ہے، اے حسین یا تو یزید کی بیعت کر یا جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ ہائے ہائے، وہ شیر خدا کا شیر کون پست کر سکتا ہے؟ کس کی ماں کے دودھ میں اتنی طاقت ہے؟ روئے زمین میں 2 خاتون ایسے ہیں جس کو بطول کا لقب ملا ہے، جسے بطول کا لقب ملا ہے۔ بطول کہتے کسے ہیں؟ صرف 2 خاتون ہیں، ایک بطول مریم ہے، ایک بطول مریم، دوسرا بطول فاطمہ زہرا۔ 2 ہی بطول، ایک بطول کے بیٹے کا یہ عالم ہے کہ ماں پر انگلی اٹھائے تو دودھ پیتا بچہ پالنا سے بولے کہ میرا رب کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی گواہی دینے لگے، میں نبی ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں۔ اور جب دین پر بات آتی ہے
کس کی ماں کے سینے کے دودھ میں فاطمہ کی دودھ سے زیادہ طاقت ہو؟ ابن زیاد ابن سعد نے امام علی مقام کے لیے بڑے بڑے پہلوان چن رکھے تھے، گویا کہ انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ شیر خدا کا شیر ہے، راکب دوش مصطفیٰ ہے، ریحان جنت ہیں، نوجوانان جنت کے سردار ہیں، گویا کہ انہیں بھی معلوم تھا، چن چن کر رکھے تھے۔ امام نے جب یہ سنا کہ آپ مقابلے میں، تو امام نے للکار کر کہا آؤ میرے مقابلے میں، جس کا دل چاہے، جس کا دل چاہے آؤ۔ جب امام علی مقام نے آواز لگن للکارا یزیدیوں کو، اے یزیدیوں، اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو مقابلہ کر، سب کے پیر کانپنے لگے، گھبراہٹ۔ امام علی مقام نے ایسا اعلان کیا گویا کہ وہ جنگ بدر کا نقشہ جو علی نے اعلان کرایا تھا کہ علی کی آواز کون اٹھی، آؤ مقابلے میں۔ کسی کی ہمت نہیں کہ امام کے مقابلے میں آئے، سب بڑے بڑے پہلوانوں کے پسینے چھوٹنے لگے۔ امام نے پھر اعلان کیا آؤ، پھر کسی میں ہمت نہیں، پھر کسی میں ہمت نہیں۔ پھر امام نے تیسری مرتبہ آواز لگائی، اے یزیدیوں آؤ۔ جب کوئی نہیں آیا، کون آئے؟ شیر خدا کے شیر کے سامنے، جو آل محمد کی تلوار سے گھبرائے، جو حضرت عباس کی تلوار سے گھبرائے، جو حضرت عبد الرحمن کی تلوار سے گھبرائے، جو ابو بکر بن علی کی تلوار سے گھبرائے، جو عمر بن علی کی تلوار سے گھبرائے، جو عبداللہ بن حسن کی تلوار سے گھبرائے، حضرت قاسم کی تلوار سے گھبرائے، جو قوم علی اکبر کی تلوار سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے، کس میں ہمت ہے امام علی مقام کے سامنے آئے؟ جب کوئی نہیں آیا تو شیر خدا کا شیر، شیر خدا کا شیر یزیدیوں پر حملہ آور ہو گیا۔ یزیدیوں پر ایسا حملہ آور ہوا، جب امام کا ذوالفقار حیدری جب چمک رہا تھا، امام صرف لہراتے تھے تلوار کو، گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تمام کر رہے ارض کے تمام مخلوق نے دعا کہنا شروع کر دیا ہو، اور تمام فرشتوں نے آمین کہنا شروع کر دیا ہو۔ امام کی تلوار چمک رہی ہے، یزیدیوں میں کھلبلی مچ گئی، یزیدیوں میں لرزہ پر انقلاب ہو گیا، سب پیچھے بھاگنے لگے۔ وہ 22,000 کا لشکری جنگا ایک علی کے شیر کے سامنے قدم ٹکرانے لگے، سب پیٹھ لگا کر بھاگنے لگے۔ وہ شیر خدا کا شیر حملہ کرتے کرتے کبھی میمنہ کی طرف تو میمنہ کو صاف کر دیا، کبھی میسرہ کی طرف حملہ کرتے ہیں، میں میسرہ کو صاف کر دیا، یہاں تک کہ تلوار چل رہی ہے، یزیدی واسی جہنم ہو رہے ہیں، تلوار چمک رہی ہے، تلوار چل رہی ہے، یزیدی گھبرانے لگے۔ وہ ابن زیاد، وہ ابن سعد گھبرا گئے، وہ شمر جن جوشن گھبرا گئے، اب ہمت نہیں، ابھی جو لڑکا تھا حسین، اب حسین کے سامنے کسی کی ہمت نہیں، سب گھبرا گئے، سب گھبرانے لگے۔
سوچنے لگے اس تلوار کو کیسے روکا جائے. یہ تلوار 3 دن کا پیاس نہ روک سکے, جس تلوار کو بھوک نہ روک سکے, جس تلوار کو لٹی ہوئی جوانی حضرت قاسم کی نہ روک سکے, حضرت علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی اس تلوار کو نہ روک سکے, خاندان نبوت کے کسب و چراغ کی شہادت جس تلوار کو نہ روک سکے. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ بازو امام میں علی کی طاقت سما رہی ہو, حضرت امام علی مقام کی تلوار میں صدیق کی صداقت بن کر چمک رہی ہو, عمر فاروق کی عدالت چمک رہی ہے, عثمان غنی کی سخاوت چمک رہی ہے, مولا علی کی شجاعت چمک رہی ہے. گویا قیامت کی آدم علیہ السلام نے دعا کرنا شروع کر دیا ہو, سید الملائکہ جبریل امین آمین کہہ دیا ہو. یزیدی پیچھے بھٹنے لگے, پیچھے بھاگنے لگے. تلوار رکے کیسے, تلوار کیسے رکے, سب پریشان ہے, یہ تلوار نہیں رک رہی ہے. یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ کر واسل جہنم ہو رہے ہیں. اللہ اکبر, تلوار کسی سے نہ رکی, تلوار چل رہی ہے میرے امام کو. یزیدی کو پسینہ آ گیا کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا 22,000 لشکر جنرال سامنے ہے. کسی کی ہمت اتنی کام نہیں کر رہی کہ حسین کے آگے آئے. بڑے بڑے سورمائے, تلوار نہیں رکی, تلوار چل رہی ہے. یزیدیوں کے سب کا سب واصل جہنم. اچانک تلوار رک گئی. نہ تیروں کی بارش سے تلوار روکی, نہ تلواروں کی جھنکار نے تلوار روکی, نہ نیزوں کی زخموں سے تلوار نہیں رکی. جسم میں بہت زخم, تلوار نہیں رکی, تلوار چل رہی ہے شیر خدا کے شیر کا. اچانک تلوار رک گئی. یہی نازک موڑ ہے پیارے, ہم کہاں ہیں, کدھر ہیں, ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں. امام علی مقام چاہتے تو جنگ جاری رکھتے, تاریخ گواہ ہے امام اگر تلوار نہ روکتے تو کسی کی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا اسے روئے زمین پر کہ امام کے تلوار کو روکنے والا ہو. 22,000 کا لشکر جنرال نے امام کے تلوار کو نہ روک سکا. آؤ مسلمانوں ذرا سوچو پلٹ کر اپنی زندگی میں, اپنی زندگی کو سوچے پلٹ کر. 1 منٹ کے لیے امام کا تلوار کیوں رکا؟ بھوک نہ روک سکی, پیاس نہ روک سکی, جوان بیٹے بھتیجے کی لاشیں نہ روک سکی, بچوں کو, اپنے بیویوں کو بیوہ اور یتیم ہونے کا خدشہ نہ روک سکا. تلوار رک گئی. کیوں؟ نماز کا وقت ہو گیا. یکایک تلوار رکی. اے مسلمانوں, اس پیغام امام کو اپنے دل کی تختی پر نوٹ کر لو. یہی ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے. یہی پیغام امام علی مقام ہے. امام کو اجازت تھی تلوار جاری رکھتے, امام کو اجازت تھی جنگ جاری رکھتے, اور امام کو یہ بھی پتا تھا تلوار روکی تو ظالم ہم حملہ کر دیں گے. لیکن نہیں, امام کا تلوار کسی سے نہیں روکا. یکایک تلوار رکی. کیوں؟ نماز کا وقت ہو گیا. تو امام علی مقام نے کربلا کی لگتے ہوئے ایک سال
اور یہی میرے نبی کی آخری وصیت ہے، اے میری امتی السلام السلام، نماز نہ چھوڑنا۔ اس وصیت کا حق کربلا میں امام علی مقام نے کر کے دکھلایا ہے۔ حق ہم سے آپ سے کیا ادا ہو، اپنی نانا جان سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کربلا والوں نے کیا ہے۔ یہ حق الصلاۃ کی وصیت، یہ حق کربلا میں حسین نے پاک نے ادا کیا۔ لاشیں موجود ہیں، امام علی مقام، کیسا وضو ہے میرا امام، پانی بھی نہیں، خون سے وضو، اس لیے کہ اہل بیت کا خون پاک ہے۔ ہمارا آپ کا خون بہ جائے تو وضو بنے بنایا ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میرے امام زخموں میں چور ہے، اتنے زخم کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں کہ زخم نہ ہو۔ وہ تو 72 زخم بڑے بڑے تھے، 72 زخم تو بڑے تھے، لیکن جو تیروں کے زخم تھے، میرے امام کا جسم کا کوئی اعضا باقی نہیں تھا جہاں سے خون لہو مبارک نہ بہ رہا ہو۔ میرا امام بھوکے پیاسے اپنے بچوں کو قربان کر کے خود زخموں سے بیدار ہو کر بار زخم جسم میں کھا نماز کو قضا نہیں کیا۔ اے حسینیوں، آج ہم نمازیں چھوڑ کر سبیلے بانٹنے والوں، نمازیں چھوڑ کر لنگر کرنے والوں، ذرا اس پیغام کو سوچو۔ امام نے 72 زخم میں نماز نہیں چھوڑا، آج ہم کھا پی کر نماز چھوڑ رہے۔ یہ حسینی ہے؟ میرا امام سجدے میں، ہائے ہائے، یہی دل سوز وقت ہے، امام سجدے میں۔ ظالموں نے سوچا کہ یہی وقت ہے، اگر امام اٹھ گیا تو پھر مارے گا، اگر سجدے پورے ہو گئے تو پھر مارے گا، اور تاریخ یہ بن جائے گی ایک شیر خدا کے شیر نے بھوکے پیاسے 22,000 کو مار دیا ہے۔ ادھر ابن سعد نے حکم دیا کہ یہ وقت ابھی ہے، غنیمت جانو، سجدے سے اٹھنے نہ دو، سجدے سے اٹھنے نہ دو۔ وہ کھولی شمر دل جوشن پشت امام پر پیر رکھتا ہے، وہ پشت، وہ ذات جب رسول پاک کے پشت انور پر بیٹھے تو رسول پاک نے گرانا گوارا نہ کیا، سجدے کو طویل کر دیا۔ وہ نواسا آج زمین کربلا میں، وہ نواسا زمین کربلا میں۔ اے ظالموں، تم تلوار کہاں چلا رہے ہو؟ وہ گلا گلائے حسین نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ شمر نے تلوار چلائی، امام عالی مقام کا سر مبارک تنے مبارک سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے لوگوں ذرا سوچو، وہ کون سا گلا کٹا؟ حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، حجر اسود کو بار بار چومتے ہیں۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا، اے حاجیوں، کب تک حجر اسود کو چومتے رہو
میرے نبی نے چوما ہے۔ اے لوگوں، ہم سوچتے ہیں حسین کا گلا کٹ گیا، نہیں نہیں، گلا میں بوسہ گاہے اس سے بات کٹ گئی ہے۔ وہ گلا جس میں نبی پاک کے دست مبارک سے دیے ہوئے لقمے گزرتے تھے، یہ وہ گلا ہے جس میں حضرت علی کا دیا ہوا لقمہ گزرا ہے، یہ وہ گلا ہے جس گلے سے حضرت فاطمہ زہرا کا پاک دودھ گزرا کرتا تھا، یہ وہ گلا ہے جس گلے کو ہمارے آپ کے نبی نے بار بار چوما ہے۔ نبی فرماتے ہیں فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی رات میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھتی ہے کہ وہ زلف معمر جس کو اللہ نے خود دست قدرت سے سوار کے بھیجا ہو، نبی پاک سوتے تھے نا تو آپ کا زلف ایسا ہی رہتا تھا، بکھرتا نہیں تھا، کیونکہ جس گیسو کو قدرت نے سوارا ہو۔ لیکن خواب میں دیکھتے گئے ان کے سلمان کہ نبی مبارک کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، چہرے پر غبار، رخ انور پر غبار، زلف معمر بکھرے ہوئے، ریش مبارک پر غبار، پریشانی کے آثار چہرے مبارک میں۔ سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا حالت ہے، یا رسول اللہ یہ حالت کیسی؟ نبی پاک فرماتے ہیں سلمہ مت پوچھو، کربلا میں صبح سے اپنے بیٹوں کے خون جمع کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ خون نبی پاک جمع کر رہے تھے، جہاں نبی پاک حسین کے رونے کو برداشت نہیں کرتے، وہ ظالم و جابر جہنمی کتے اس حسین پر زخموں پہ زخم، زخموں پہ زخم، تینوں کی بارش برسا دیا، یہاں تک کہ وہ جگہ کے مصطفیٰ کو کاٹ دیا۔ نبی یہ پاک کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، اللہ اکبر پیارے، حضرت فاطمہ کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، حضرت علی کا دل کتنا پارا پارا ہوا ہوگا، اللہ اکبر پیارے۔ ہم سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے، وہاں کتنی ارمان نے قربانی پیش کی ہے، کتنی محبتوں کا قربان ہوا ہے۔ وہ محبت رسول ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا یا اللہ میں اپنے نوازوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جو میرے نوازوں سے محبت کرے یا اللہ تو اس سے بھی محبت۔ وہ صرف گلا حسین نہیں تھا، وہ محبت رسول ہے، نبی کے دل کا چین ہے، حضرت فاطمہ زہرا کا سکون قلب ہے۔ ایک حسین میں کتنی محبت جمع ہے، اللہ اکبر پیارے۔ امام حسین جب شہید ہو گئے، جب گلا سر مبارک تن مبارک سے الگ ہوا نا، ظالموں نے آپ کے سر کو اٹھایا، نو کے نیزہ پر رکھا، بلند کیا، ان مستورات کے دلوں میں کیا گزری ہوگی، وہ بیٹی سکینہ اس کے دل میں کیا گزری ہوگی، وہ شہربانو بیربا، وہ بہن زینب کے دل میں کیا گزری ہوگی، جب امام قسم نو کے نیزہ پر۔ یہیں تک ظلم محدود نہیں پیارے، جب امام علی مقام شہید ہو گئے، ظالموں نے امام حسین کے مال کو لوٹنا شروع کر دیا، کھیبوں میں آگ لگا دیے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے، بڑی بہادری کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بچا رہے،
بچا رہے ہیں. امام کے شہید ہونے کے بعد ساری ذمہ داریاں حضرت زینب کے کاندھے پر آ گئی. جب ظالموں نے خیمے میں آگ لگا دیا نا تو اس خیمے کے اندر بیمار امام سجاد تھے. آگ میں چھلانگ لگائی, امام سجاد کو زینب نے کاندھے پر اٹھایا. جب حضرت سیدہ زینب نے امام سجاد کو کاندھے پر اٹھایا, گویا کہ یوں محسوس ہوا کہ عالم اسلام کو زینب نے کاندھے پر اٹھا لیا ہے. وہاں باپ علی نے خیبر کے قلعے کو کاندھے پر اٹھایا, یہاں امام زین العابدین کو کاندھے پر اٹھا کر ثابت کر دیا. جب باپ خیبر کا قلعہ اکیلے اٹھا سکتے ہیں تو اسی کا بیٹی اسلام کی آبیاری کے لیے امام سجاد کو کاندھے پر اٹھا لی ہے. اللہ اکبر. ظلم یہی تک محدود نہیں, ظلم کرتے 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 شام کا وقت ہوا. جب شام کا وقت ہوا نا پیارے, جب شام کا وقت ہو گیا وہ یزیدی جشن منانے لگے جیسے ہمارا آپ کا حال ہے. امام علی مقام کا تو اونٹ تھا, ذبح کیا, پکائے, ڈھول تاشے گانے بجانے ڈرامے. ادھر اہل بیت پر قیامت صغریٰ, ادھر ظالم یزید رقص و سرود ڈھول تاشے. ہائے ہائے, جب جب شام شہادت پی چکے, خیمے میں آگ لگا دی گئی, وہ کربلا کا رات کیسے گزاری اہل بیت نے, وہ مظلوم کربلا نے, نبی کے نواسیوں نے, نبی کے نبیوں نے اس سنگین گھڑی میں کربلا میں رات کیسی گزاری ہوگی. حضرت سکینہ جہاں لاش مبارک پڑے ہوئے تھے پہنچتی ہے, پکارتی ہے ابا مجھے نیند نہیں آتی, میں کس کے سینے پر سر رکھوں. پکار رہی ہے, بیٹی گھوم رہی ہے. اللہ اکبر پیارے, آج کل ہمارے بچے اگر اوجھل ہو جائے تو کتنے پریشان ہوتے ہیں. اور سکینہ کی قدر کو یاد کرو اور ذرا محسوس کرو اپنے ایمانی قلب سے. جب وہ 8 سالہ بچی شہیدوں کے جسم پر آواز لگا رہی ہوگی تو فاطمہ کا کتنا دل دکھا ہوگا, علی کا کتنا دل دکھا ہوگا, نبی رحمت للعالمین کے کتنے دل دکھے ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ آواز دی, ابا آپ کدھر ہو؟ رات کے سناٹوں میں ڈر لگتا ہے, چاروں طرف ظالم ہی ظالم ہے, چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے. ابا آپ کدھر چلے گئے؟ امام حسین کے جسم سے آواز آئی, اے بیٹی میں ادھر ہوں. حضرت سکینہ اپنے ابا کے جسم سے چپک جاتی ہے, سسکنے لگتی ہے. ادھر زینب کچھ ڈھونڈ رہی ہے, ایک ٹوٹی ہوئی تلوار ملی, ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر زینب 72 جسموں کے 72 شہیدوں کے جنازوں پر پہرا دے رہی ہے. کہیں ظالم ان جسموں کا بے حرمتی نہ کرے, کہیں بے حرمتی نہ کرے. حضرت زینب سپہ سالار بن کر ان 72 زخموں کی رفتہ کر رہی ہے. یکایک آواز آتی ہے سسکنے کی, ان شہیدوں کی جسموں سے سسکنے کی آواز آتی ہے. اور جب قریب جاتی ہے دیکھتی ہے کہ بیٹی سکینہ ایک جسم سے لپٹ کر رو رہی ہے, آہو جاری کر رہی ہے, بولتا بیٹی تمہیں کیسے معلوم یہ تیرے باپ کا جسم ہے؟ تو سکینہ پکارتی ہے,
کنارے، ادھر ناچ گانے بجانے میں، ادھر آہو جاری میں۔ اے حسینیو، اس رات کو یاد کرو، کربلا والوں کا، نبی کے گھر والوں کے اس رات کو یاد کرو۔ ساری زندگی کی خوشیاں بھول جاؤ گے اگر دل میں ایمان رکھتے ہو۔ آج ہم نے محرم کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے۔ صبح ہوئی، اہل بیت کے مستورات کو قیدی بنایا گیا، بیمار سجاد، بیمار زین العابدین کو قیدی بنایا۔ لیکن اس رات میں ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ادھر حر کی بیوی تھوڑا سا کھانا اور پانی لے کر زینب کے پاس آئی۔ اے زینب، میں آپ کی خادمہ ہوں۔ واقعہ کافی طویل ہے لیکن مختصر۔ زینب، آپ کی خادمہ ہوں، آپ کے بچے پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، تھوڑا سا کھانا لے لو۔ حضرت زینب کہنے لگی، اے حر کی بیوی، اس وقت کہا تھی، اس وقت پانی کیوں نہیں لایا جب میرا علی اصغر جام شہادت پی رہا تھا، جب میرا علی اکبر العطش العطش کہہ رہا تھا، اس وقت پانی کیوں نہیں لایا؟ سیدہ زینب نے منع کر دی۔ حضرت حر کی بیوی کہتی ہے، اگر آپ اس پانی کو قبول نہیں کرو گی نا، قبول نہیں کرو گی تو وہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ آپ نے پانی کو قبول کیا، پیا نہیں۔ سکینہ کو بلائی، بیٹی، ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے بچوں کو دیا جائے، پہلے بچوں کو۔ سکینہ پانی ہاتھ میں لیتی ہے، کہتی ہے، پھوپھی جان میں چوٹی ہوں، وہ میدان کارزار کی طرف جہاں جسم پڑے تھے، اپنے بھائی علی اصغر کے جنازے مبارک پر پہنچتی ہے، بھائی لو پانی مل گیا ہے، پی لو۔ اللہ اکبر، کیا قیامت صغریٰ گزر رہی ہوگی۔ پانی موجود ہے لیکن وہ ننھی بچی سکینہ کی صبر کو دیکھو، وہ اہل بیت مستورات کی صبر و استقلال کو دیکھو کہ پانی پینے تک آ گیا، پینا گوارا نہیں ہے۔ حضرت سکینہ پانی انڈیل دیتی ہے، میرے بھائی پیاسے چلے گئے، میں پانی پیوں، میرے باپ پیاسے شہید ہو گئے، میں پانی پیوں۔ صبح ہوئی، قیدی بنا لیا گیا، امام سجاد کے پیر میں بیڑیاں، ہاتھ میں ہتھکڑیاں، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سوار۔ سکینہ بھوک سے نیڈھال، پیاس سے نیڈھال، تڑپ رہی، ننگی اونٹ، نو کے نیزہ پر باپ کا سر، آگے آگے امام کا سر نو کے نیزہ پر جا رہا ہے۔ ذرا اپنے زندگی کے تصورات کے خیالات میں آؤ لوگوں، اگر آگے آگے باپ، بھائی، عزیز و اقربا، رشتے دار کا جنازہ جا رہا ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہاں امام کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر امام زین العابدین دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سکینہ کبھی دیکھ رہی ہے، بے ہوش ہو رہی ہے، وہ ام رباح اور شہزادہ اپنے شوہر کا سر نو کے نیزہ پر دیکھ رہی ہے، کیا گزر رہی ہوگی۔ وہ بیمار زین العابدین اپنے باپ کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر دیکھ رہا ہے، کیا دل پہ گزر رہا ہوگا۔ وہ بیٹی سکینہ کبھی دیکھتی ہے باپ کے سر کو، کبھی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سب قیدی ہے، کون مدد کرے؟ واقعہ کافی طویل ہے پیارے، اگر یہ سفر کا واقعہ بیان شروع کر دینا تو ہم سے برداشت نہیں ہوگی، بولا نہیں جاتا، جسم میں جان باقی نہیں رہتی۔ نو کے نیزہ پر امام کا سر
پیچھے پیچھے مظلوم کربلا کا لٹا ہوا قافلہ کیا دل میں گزر رہا ہے۔ اچانک لیکن گویا کہ امام حسین کا سر نوکے نیزہ پر جب ظالموں نے اٹھایا تو امام نے اعلان کر دیا سر تو کٹ گیا ہے، اے حسینیو اسلام زندہ ہو گیا۔ اس لیے تو میرے امام نے نوکے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کی اور امام کا سر آگے آگے چل رہا ہے اور نگاہ اپنے لٹے ہوئے قافلے پر، نگاہ مبارک جسم کربلا میں ہے، بے گور و کفن پڑا ہے 72 جسم، کوئی کفن دینے والا نہیں۔ ادھر امام کا سر نوکے نیزہ پر سفر روا ہے، سفر روا ہے دمشق کی طرف، کوفہ کی طرف۔ یکایک امام کا سر جو ظالموں نے نوکے نیزہ پر اٹھایا تھا، نوکے نیزہ پر لے کر چل رہا تھا، یکایک ان ظالموں کے ہاتھ سے وہ نیزہ الگ ہوا، زمین پر گڑ گیا، بلکہ امام کا سر ان کی طاقت سے نہیں چل رہا تھا، بلکہ امام حسین نے وہاں قبالی دے دی، میں یزید کی طاقت سے نہیں چل رہا ہوں بلکہ مشیت الہی سے چل رہا ہوں۔ امام کا سر جس نوکے نیزہ پر تھا یکایک زمین پر گڑ گیا، ظالموں نے اٹھانا چاہا، سارے طاقت لگا دیے، امام کا سر نہ ہلا، امام کا سر نہ اٹھا پایا۔ پھر مجبوراً امام سجاد کے پاس آیا کہ چلو تو صحیح، تیرے باپ کا سر ہے اٹھ نہیں رہا، تیرے باپ کا سر اٹھ نہیں رہا ہے، ہم نے سارے طاقت لگا دیے تو یہاں سے بات ظاہر ہو گئی کہ فتح حسین کی ہے، یہاں تلوار نہ رکی، وہاں سر نہیں اٹھ رہا ہے۔ لیکن سر کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ سر زمین پر آ کر نیزہ کیوں گر گیا ہے؟ بڑے بڑے پہلوانوں نے طاقت لگایا، امام کا سر نہیں اٹھ رہا ہے۔ امام سجاد کے پاس آئے، ظالم دیکھو تیرے باپ کا سر نہیں اٹھ رہا ہے۔ امام سجاد نے کہا میں اپنے قافلے میں دیکھ لوں، قافلے کو دیکھ لوں۔ امام سجاد لٹے ہوئے مظلوم کربلا پر نظر کرتے ہیں تو بہن سکینہ غائب، بہن سکینہ غائب۔ امام سجاد سمجھ گئے کہ باپ کا سر تم سے تو جدا ہو گیا ہے، آج بھی میرا باپ نگاہ رکھ رہا ہے کہ کون قافلے میں ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ شفقت پیدری ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ امام سجاد نے کہا دیکھو اے پوٹی، دیکھو میرے پیر میں تو بیڑیا ہے، ذرا دیکھو نا بہن سکینہ ہے کہ نہیں۔ وہ سکینہ بھوک سے نڈھال بے ہوش ہو کر اونٹ کی ننگی پیٹھ سے کہیں راستے میں گر گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر لٹا ہوا قافلہ کا کچھ سپہ سالار پیچھے سفر کرنے لگا، زینب پیچھے سفر کرنے لگی۔ ایک آیت دیکھتی ہے ایک پردہ پوش خاتون، اس ننھی سکینہ کو واقعہ طویل ہے، مختصر بیان کرنا۔ ننھی سکینہ کو پیار بھری محبت بھرے لہجے میں گود میں سینے سے لگا کر چمٹا کر کچھ باتیں کر رہی، بولنے کی آواز آتی ہے، بولنے کی آواز۔ حضرت زینب اس خاتون کے پاس پہنچتی ہے، چہرے پر پردہ، کہا کہ آپ کون؟ اتنا پیار
اللہ اکبر آواز آتی ہے بیٹی زینب یہ میری پوتی سکینہ جب بے ہوش ہو کر گر گئی تو مجھ سے رہا گیا، میں دوڑی آئی، اپنے پوتی کو گود میں اٹھا لی اور باتیں پوچھنے لگی، بیٹی بتا تیرے بھائی کیسے شہید ہوئے، اے بیٹی بتا تو صحیح تیرے بھائیوں نے تیرے چچا اور باپ نے کیسے شہید ہوئے۔ وہ 10 سال ایک دم میں پوچھ لگی تھی اپنی پوتی سے۔ اللہ اکبر پیارے، حضرت زینب پوچھتی ہے اس میدان کارزار میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے، آپ کون خاتون ہو جو میری خیریت پوچھ رہی ہو۔ اللہ اکبر کہتی ہے بیٹی میں اپنے چہرے سے نقاب نہیں اٹھا سکتی، اگر نقاب اٹھا دیا تو ابھی قیامت برپا ہو جائے گی، بس آواز پہچان لو میں تمہاری ماں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب سکینہ قافلے سے غائب ہوگی امام نے سر، سکینہ قافلے سے ملی امام کا سر خود بخود، ہائے ہائے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوگی اس سفر میں۔ انشاءاللہ کبھی سننا چاہتے ہیں یا ختم کریں؟ وہ آپ لوگوں کے اوپر ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ اگر آگے کا سفر سننا چاہتے ہیں تو امام کے حسین کے نام پر ہاتھ کو اٹھائیں، کہیں لبیک یا حسین۔ چلے ایک واقعہ اور سنا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرا امام کا سر کٹا نہیں، اسلام زندہ ہو گیا۔ کربلا میں ایک پرچم کو جو عباس علمبردار کے ہاتھ میں تھا یزیدیوں نے اس پرچم کو تو گرا دیا، لیکن خود یزیدی امام کا سر پرچم اسلام بنا کر بلند کر دیا۔ وہ تو خاموش پرچم کا یہ بولتا اور پاکرامت پرچم بن گیا۔ جب سفر کرتے 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 ایک جگہ پہنچی نا، رات کا وقت ہو گیا، اس ظالموں کو آرام کی ضرورت تھی۔ ایک گرجا گھر کا پادری تھا، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اہل بیت کا لوٹا ہوا قافلہ ادھر سے گزرے گا، اس کے سر پر نوکے نیزہ پر آخری نبی کے نواسوں کا سر ہوگا۔ اپنی کتابوں میں پڑھ چکا تھا، راستے سے گزرا، آرام کے لیے اس پادری سے اجازت چاہی تو اس نے رکنے کی اجازت دے دی، رکنے کی۔ اس بیچ میں اور بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی تھی، لیکن وقت کم ہے، بس ایک۔ جب دیکھا کہ نوکے نیزہ پر سر، کچھ قیدی بنائے ہوئے ہیں، پیروں میں بیڑیاں، جیسے میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہو بہو ایسا ہی دیکھا کہ کہا کہ بھئی یہ جو نوکے نیزہ پر سر ہے اسے کچھ وقت کے لیے مجھے دو گے؟ کہا کہ ہمارا کس کام کا ہے، ہمیں تو یزید کے دربار میں پہنچانا ہے۔ لوگ جب وہ سر مبارک اس پادری نے لیا اور کہا کہ اس کے بدلے تمہیں 4000 درہم بھی دوں گا، تو یزیدی مال کے لالچی جہنمی کتے نے سوچا کہ مال اب بھی آ رہا ہے، لیکن یہ بھول گیا اب بھی میں حسین کے ٹکڑوں پر چل رہا ہوں، یہ بھول گیا کہ یہ ٹکڑے حسین ہے۔ دے دیا، جو اپنی کتابوں میں نشانیاں پڑھا تھا نا ملا رہا ہے، کتاب اور حسین پاک کا سر دیکھا کہ وہی۔ اچانک اس سر کو، گرد و غبار کو صاف کیا، خونے مبارک کو صاف کیا، دیکھا کہ ایک روشنی آسمان سے سر مبارک میں جاری ہے۔ سمجھ گیا وہ پادری، سمجھ گیا یہ آخری نبی کے نواسے کا سر ہے، نواسے کا سر ہے۔
سمجھ گیا اس سے زیادہ وقت، اس سے اچھا وقت اور کون آئے گا کہ اس روئے زمین میں سب سے افضل وہی یہی وہ سر ہے. اس وقت روئے زمین میں اس سب سے افضل کوئی سر ہی نہیں. تو پادری نے کہا اے پادریوں آؤ، ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے. نبی کے نواسے کا سر میرے پاس آن پہنچا ہے. آؤ پادریوں. جب امام کا سر ایک دست پر خوبصورت عطر میں ملبوس کر کے رکھا